تھے، سر اوپر کر کے امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ 14 سال میں سے 13 سال امام کے رکوع کی حالت میں گزر گئے۔ اسے پتھر کے ساتھ بند کیا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک کمرہ بنایا گیا، اس کمرے میں اس زندان کا دروغہ بیٹھتا تھا، اس پہ ایک سلاخیں تھی، ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو کھڑکی بازار میں گزرتی تھی، بازار میں گزرنے والے لوگ اس کھڑکی کو دیکھتے تھے، اس کھڑکی میں سوائے دروغہ کے کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جیل خالی ہے، یہاں کوئی قیدی نہیں، لیکن اس کے اندر کنویں میں امام کو قید کیا ہوا تھا، دروغہ وہاں بیٹھتا تھا۔ 13 سال گزر گئے، 24 رجب کے قریب والے دن آئے، اسی بغداد کے بازار سے ایک ایوب نامی شخص گزرا، جو ہی وہ کھڑکی کے قریب سے گزرا، اسے دیکھا کہ اس زندان کا دروغہ رو رہا، اسے روتا ہوا زندان کا دروغہ دیکھا، وہ رک گیا، اس کا جہاں تک میری معلومات ہے قیدیوں کے اوپر ہمیشہ وہ سپاہی مسلط کیے جاتے ہیں جو سخت دل ہوں، جنہیں قیدیوں پہ رحم نہ ہے، تو زندان کا دروغہ ہو کے رو کیوں رہا؟ اتنا کہنا تھا، کھڑکی پہ سر رکھ کے اس دروغہ کی آواز ہے، دعا کر مجھے موت آ جائے۔ اس کا موت نہ مانگ، مجھے وجہ بتا، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا اس زندان میں ایک قیدی ہے، 13 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پہ پہرا دیتے ہوئے، یہ مجھ سے کچھ نہیں مانگتا، جب میں صبح اپنی ڈیوٹی پہ آتا ہوں میں صرف اسے سلام کرتا ہوں، یہ مجھے سلام کا جواب دیتا ہے، سارا دن اس کے زندان سے مجھے تسبیح کی آواز کے علاوہ کچھ نہیں سنتا۔ تو اس نے کہا پھر رو کس بات پہ رہا ہے؟ اس نے کہا 13 سال کے بعد اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی ہے، اس بات نے میرا جگر پھاڑ دیا ہے، اللہ جانے میں جلال پور میں وہ جملہ پڑھوں تم برداشت کیسے کرو؟ ایوب کی آواز ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا 13 سال کے بعد اس نے مجھے آواز دے گا، بتا تیری کوئی بیٹی ہے؟ کہتا میں نے رو کے کہا ہاں میری بیٹی ہے، تڑپ کے کہنے لگا منت کر، میں نے 13 سال میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ایک بار اپنی بیٹی کو زندان میں لے کے آ۔ اس کا بیٹی میری ہے، تو کیا کرے گا؟ رو کے اس سے کہا تھوڑی دیر میرے ساتھ باتیں کرے، میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کو ترس گیا۔ اجرو کمل یہ کہتا بیٹی نہ، اللہ جانے کتنا ترسا ہے بیٹیوں سے۔ ایوب تڑپ گیا، ایوب کی آواز ہے اللہ اس پہ رحم کرے، جلدی سے آزاد کروائے۔ اتنا قیدی، ایسا مجبور، چل ایک کام کر، دروغہ سے کہنے لگا تیرے اندر کی حسرت بھی ختم ہوگی، مجھے میرے مالکوں کی دعا سے بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے، میں یہاں اپنے کاروبار کے سلسلے میں آیا، میرے اوپر بڑی مشکلیں تھیں، مشکلیں ٹل چکی ہیں، میرا کام بہت ٹھیک ہو گیا ہے۔ اگر اس قیدی اتنا مجبور ہے، اس سے جا کے کہے ایک ایوب نامی شخص بازار سے گزرا ہے، وہ تجھے سلام دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے حق میں ایک دعا کر دے، اگر تیری دعا قبول ہو گئی میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کرواؤں گا، میں حکومت کو جتنا پیسہ دینا پڑا میں دوں گا، میں تیری قیدیں آزاد کر کے تجھے تیری بیٹیوں سے ملوا دوں گا۔ دروغہ نے کہا دعا کون سی کرنی ہے؟ ایوب نے کہا اس سے کہہ میرا کام سنور گیا ہے، جتنی جلدی ہو سکے میں مدینے چلا جاؤں۔ اس کا مدینے جا کے کیا کرے گا؟ اس کا وہاں میرا امام موسیٰ کاظم ہے، میں موسیٰ کاظم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا